احمد بھائی کہ وہ صحابہ کو گالی دینے سے کیا بندہ کافر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو گالی دینے سے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایسا صحابی گالی دینا تو بہت غلط بات ہے. اب بندہ یہ سمجھ بھی رہے کہ یہ صحابی ہے، جس طرح الحمدللہ ہمارا بلیو ہے کہ یہ صحابہ جو ہے نا حضور کے پیارے ہیں اور انہوں نے حضور کا ایمان کے حق میں دیدار کیا. جب کسی ولی کو گالی دینے کا تک نہیں بنتا، اولیاء سب اکٹھا کرو کسی صحابی کی درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ایسے میں کچھ فقہا لکھتے ہیں کہ بندہ کسی عالم کو علم کی وجہ سے گستاخی کرے گا نا، استخفاف کرے گا، احانت کرے گا، تو اس کا ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہے. کیونکہ فتوا کے ساتھ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے نا. صحابہ کرام کو گالی دینا عظیم جرم ہے، بہت بڑی گناہ ہے. بالخصوص حضرات شیخین کا، جو حضور کے دو پیارے یار ابھی حضور کے ساتھ دفن بھی ہے، جناب صدیق اکبر مبارک، عمر فاروق، ان کے بارے میں یہ ان کو گالی دینے سے کچھ فقہاء نے کفر کا بھی حکم کیا کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. سب الشیخین جو ہے نا معاذ اللہ، اس سے بندہ ایمان کے دائرے سے، کیونکہ وہ قرآن کی مخالفت کرنا ہے. قرآن نے جا بجا کہا کہ صدیق اکبر مبارک کون ہے؟ اتقا، خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والا. سو کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اتنا عطیہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے. قرآن نے اس کو حضور کا صحابی کہا ہاں کہ قال صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس کو گالی دینے سے فقہاء نے لکھا ہے، ہمارے ائمہ کلام نے لکھا ہے کہ بندہ کافر ہو سکتا ہے. اسی طرح عمر فاروق مبارک ہوئی. اور کچھ فقہاء پھر یہاں تک لیتے ہیں کسی صحابی کو صحابیت کے بنا پر گالی دینا نا، تو وہ بھی بندے کو ایمان سے نکال سکتا ہے، لیکن اس کے فسق میں کوئی شک نہیں ہے. جو بندہ صحابہ کو گالی دیتا ہو تو وہ معاذ اللہ، حضور نے کہا من احبہم فبحب احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہو تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے. امن ابغضہم فببغض ابغضہم، جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے. معیار تو ہمارا رسول اللہ کی ذات ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور صحابہ سے محبت فرماتا ہے، دائیں بائیں بٹھاتا ہے، ان کے دعائیں دیتا ہے، ان کو ساتھ محبت رکھتا ہے، ہمیں ان کی محبت کی تعلیم دیتا ہے، تو ہمارے کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے مسائل کے بارے میں، جس طرح آج کے کچھ حضرات ایسے ہیں صحابہ کرام کے مسائل کو جج کرتے ہیں، ان کے بارے میں رائے زنی کرتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، خبردار اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کرام کا آپس میں بعد میں اپنی باتوں کا، اپنے جملوں کا ٹارگٹ نہ بناؤ، ان کے بارے میں گستاخی نہ کرو، باتیں نہ کرو. صحابہ کرام کو گالی دینا معاذ اللہ یہ بہت بڑی جرم کا ارتکاب ہے، بہت بڑے درجے کا فسق ہے. اور کچھ علماء کے نزدیک انسان کے ایمان کے دائرے سے بھی اسی نکال لیتا ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کرام سے بلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. جس نے حضور کے ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کے ساتھ فوت ہوا نا، ویسے بھی کسی فوشدہ بندے کو برے الفاظ سے نہیں یاد کرنا چاہیے. صحابہ تو بہت بلند شان والے ہیں نا، کوئی عام انسان بھی مر گیا نا مسلمان، حضور نے کہا لا تسبوا الاموات، کبھی اپنے مردوں کو نہ، کسی کے مردے کو، اپنے مردوں کو برا بلا مت کہو، گالی مت دو، انہم قد افضوا الی ما قدموا، جو اس نے آگے پہنچا دیا اس تک پہنچ گئے، وہ اس نے عمل کر دیا نا اس تک وہ پہنچ گئے ہیں. لہٰذا کبھی کسی عام مردوں کے بارے میں جو ہے برے باتیں نہیں کرنی جائے کہ صحابہ کرام جیسے ہستیاں، اس کے بارے میں حضور نے ہمیں بابر تعلیم دیا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں برا بلا نہ کہنا. تو لہٰذا صحابہ کرام گالی دینا بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے یہ وبال ہے، غلطی ہے. اور محبت صحابہ یہ حضور سے محبت کی نشانی ہے، اور بغض صحابہ معاذ اللہ یہ حضور سے بغض کی. ایک ہے منافقین جن نے خود کو کہا تھا کہ ہم حضور کی محبت والے صحابہ ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں اس کو الگ کر دیا، اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ صحابہ نہیں ہے، یہ منافقین ہے، ان کو مسجد سے باہر نکلوا دیا. غزا کے موقع پر ان کا جو ہے وہ احد کے میدان پہ نا وہ نظر آئے کہ فلاں فلاں منافق ہے. اور بعد کے لوگوں میں یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھے گا وہ اس کا عقیدہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. حضور نے کہا کہ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی جو وہ خیرات کرے، نفقہ کرے، اور تم میں سے کوئی بعد والے ایک احد کی پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، تو میرے صحابہ کا وہ ایک مٹھی کا جو ہے نا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہو سکے. تو کہا ان کا شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، اور کہا بعد والوں کا، بعد وہ کیا مزہ آئے گا کے بارے میں وہ رائے نہیں کرے، ان کی باتوں کو بھی ٹارگٹ نہ کرے،
جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا بڑا فیشن ہوتا ہے مسئلہ کو چیڑنا، اس میں شیطان خوش ہوتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے کہ بھائی پیپل میں متوجہ ہو جائیں، لوگ متوجہ ہو جائیں. اصل میں وہ شیطان نفس خوش ہوتا ہے باتوں سے، اپنے ایمان کا نقصان کر جاتا ہے ان کے آپس کے معاملات کو چھیڑ کر، اس کے بارے میں رائے زنی کر کے، اپنا تبصرہ کر کے نا. اللہ نے امام مالک نے فرمایا نا غالباً کہ اللہ نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو بچایا. الحمدللہ ہم نے صحابہ کرام کا خون نہیں گرایا، ان کو نہیں مارا معاذ اللہ. تو ہم اپنی زبان کو کیوں گندا کریں ان کے بارے میں باتیں کر کے، غلط باتیں کر کے؟ ہمیں اپنی زبان کو بھی روک لینا ہے، ان کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی ہے. تو حضور نے منع فرمایا. صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور انہوں نے حضور کا زیارت کیا. اور یہ ایسی سعادت ہے، ایک روایت میں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک روایت ایسی بھی آئی ہے. تو کتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام. ہم کون اس کے بارے میں رائے نہیں کرنے والے باتیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے.